دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ شہر شہر مظاہرے، ریلیاں اور تقریبات۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں یوم سیاح۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مظفر آباد، نکیال، کوٹلی، وادی نیلم، بھمبر سمیت آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی کے شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ ایوان پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے جائز اور اصولی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کرتا ہے جو اس نے انڈین آکوپائیڈ جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور اس کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر قومی اسمبلی میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی۔ بھارت اپنا یک طرفہ اقدام واپس لے کر مقبوضہ کشمیر کی مسلمہ متنازع حیثیت بحال کرے۔ قرارداد میں مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی، شاید چند گھنٹوں میں بھی آج یا کل یا چند دنوں میں یہ ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں، اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ سب قابل مذمت ہے، اور جیسے پلوامہ کا ایک پلان تھا، دنیا میں نیریٹو بھیج دیا، ان کو کنونس کر دیا کہ یہ پاکستان ہے، اور کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ آل آف اے سڈن 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے آرٹیکل 370 کو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارت نے پلوامہ ڈرامے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب کہا، کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن کے خواہش مند ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا، وزیر اعظم صاحب نے ہر فورم پر نہتے مظلوم کشمیریوں کی آواز اٹھائی، اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس جنت نظیر وادی میں ایک دن آئے گا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ اس مارکہ حق میں فتح سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مارکہ حق میں فتح سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ کشمیریوں کو پیغام ہے، آپ اکیلے نہیں، پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ بھارت جنگ سفارتی اور ڈپلومیٹک میدان میں بھی ہارا ہے۔ فیلڈ مارشل کی جنگی حکمت عملی دنیا میں پڑھائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ بھارت کے کشمیریوں پر مظالم دنیا کے سامنے ہیں۔ UN کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے حصول تک ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس سال یوم استحصال کشمیر کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت۔ اپنے پیغام میں کہا،
भारत का गैर कानूनी और नाजायज कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब किए। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 5 अगस्त जनूबी एशिया की तारीख का सयाह बाब है। भारत ने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को यकतरफा तौर पर खत्म किया। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। यकतरफा भारतीय इक़दाम जनूबी एशिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्मीरियों से इजहार यकजहती, कहा, भारत का जुल्म वक्ती, कश्मीर की आज़ादी मुकद्दर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ। कश्मीरियों पर मुजालिम बेहिसी आलमी ज़मीर के खिलाफ चार्जशीट है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरातियत और जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद UN सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR। कराची से खैबर तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की गूंज। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, मज़लूम कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार। डेरा भुगटी और सुई में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियां, कबायली और सियासी अमायदीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। नोडेरों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली, कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। ननकाना साहब में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकारीब। रावलाकोट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कमिश्नर ऑफिस से रैली, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना पशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है भारत पाकिस्तान से शिकस्त पर सबक हासिल करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास। महमूद खान अचकजई ने कहा, आपने कहा एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। यहाँ से अपोजिशन के अरकान को उठा लिया जाता है। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो इस पर बहस करवाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महमूद अचकजई ने कहा, आइन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि महमूद अचकजई बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मानेंगे। कौमी असेंबली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। PTI के रुकने कौमी असेंबली शेख वकास अकरम 40 रोज से ज़ायद ईवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना है कि शेख वकास अकरम के गैर हाजिर रहने पर ईवान को बताना जरूरी है। जो रुकन बगैर बताए ईवान से गायब रहे, उसकी नशिस्त किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। बानी की रिहाई के लिए PTI की एहतजाज की कॉल। अरकान असेंबली और मुतादिद कारकुन ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर रैली की क़यादत करेंगे। PTI का पार्लियामेंट हाउस में भी भरपूर एहतजाज का प्लान। अदयाला जेल के बाहर अरकान पार्लियामेंट एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अदयाला जेल के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद।
NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ 15 سال گزرنے کے بعد بھی NFC ایوارڈ نہیں آیا۔ نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ اگر صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ رہنما پیپلز پارٹی رضا رومانی کی نیوز کانفرنس کہا، عوام کو صدر ٹرمپ کے ٹویٹ سے ٹیرف معاہدے کا پتہ چلا۔ حکومت نے اب تک معاہدے کی تفصیل نہیں بتائی۔ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان کو پارلیمان میں لایا جائے۔ بالکل بائی ایئر جو ہے وہ سہولت میسر کر رہی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے آج سے دو روز قبل جو ہے، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے۔ انہوں نے فی الحال ایک فلائٹ الاؤ کی ہے۔ حفاظت کے پیش نظر زائرین پر ایران اور عراق کے زمینی سفر پر پابندی لگائی۔ ایرانی حکومت نے ایک فلائٹ کی اجازت دی ہے جو کافی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ باجوڑ میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوگا۔ KP کی سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے، فیصلے نہیں کر پا رہی۔ جتھوں کو اڈیالہ جیل پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر کے ان کا مستقل نفاذ یقینی بنایا جائے۔ ٹیکس کلیکشن میں اضافے کا رجحان باعث اطمینان ہے۔ کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات ملک بھر میں یکساں اور مؤثر طور پر نافذ کی جائیں۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ آئندہ مالی سال کے اہداف میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کابینہ نے ہنرمند، نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگریز میں ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کی پنجاب میں 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری۔ ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔